السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں فتنہ دجال کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے، مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کسی اور نبی نے نہیں بتلائے۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ مادرزاد آندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ چنانچہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لے گا۔ دیہاتی وعدہ کر لے گا تو اس کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ نیز دجال کے ساتھ دو فرشتے دو نبیوں کے ہم شکل ہوں گے جو اس کی تکذیب لوگوں کو آزمائش کے لیے اس طرح کریں گے کہ سننے والوں کو تصدیق کرتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جو شخص اس کی تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا، اور اس کے پچھلے تمام نیک اعمال باطل و بیکار ہو جائیں گے، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوتی نظر آئے گی، اور اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی۔ ان کی مویشی خوب فربا ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑے گا اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض اس کی پیروی کرنے والوں کی سوا سب لوگ اس وقت مشقت میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ، لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو شخص دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دجال تلوار یا آرے سے ایک مومن نوجوان کے 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور دجال اسے پوچھے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے۔ اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے، مجھے آج پہلے سے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہے۔ دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور کے مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت نہ دی جائے گی۔ اس کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی 3 شہر ایسے ہوں گے، ان میں سے ایک تو وہ سمندروں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا عراق کے مقام پر، اور تیسرا شام میں۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا، اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ وہی رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا، اور ایک دیہات میں چلا جائے گا، اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا۔ پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا، اس میں بھی لوگوں کی اسی طرح 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا۔
جو دجال کے مغربی حصہ میں ہوگا، یہاں تک کہ مومنین اردون و بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے، اور دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا، اور مسلمان عفیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے، یہاں سے وہ اپنی مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کی ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن پر پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ سخت ہوگا جس کے باعث مسلمان سخت مشقت اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانت جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقہ میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردون میں موجود ہوگا۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا، اب کس کا انتظار ہے؟ اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہید یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے، صبح ہوتی ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک ہوگی، لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد درس آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ قد و قامت درمیانی رنگ، سرخ و سفید، اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ سر جھکائیں گے تو اسے موتیوں کے مانند قطرے ٹپکیں گے یا ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جسم پر ایک ذرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانہ کے صالح ترین 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ ان کے استفسار پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کی جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے امیر حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، جن کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی اس طرح گلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہی تک سانس پہنچے گی۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑے گا اور یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ ڈیل ڈول والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا۔ غرض جنگ ہوگی۔ اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور 1 حربہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے۔
اور فرمائیں گے میری ایک ظرف تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب اللد پر قتل کر دیں گے۔ پاس ہی عفیق نامی گھاٹی ہوگی، حربہ اس کے سینوں کی بیچوں بیچ لگے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے حربہ پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بالآخر دجال کے ساتھی کو شکست ہو جائے گا۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو دجال کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔